ذات جی گرامی وہ عورت بڑی حیران ہوئی اور اس عورت نے اپنی دوسری سہیلیوں کو ارد گرد کی عورتوں کو بتانا شروع کر دیا۔ اب ان عورتوں نے بھی کہا کہ جس اللہ کے بندے کی بارگاہ میں تم گئی ہو ہمیں بھی اس کے پاس لے جاؤ، ہم جو اس جوگی کو دودھ دینے جاتے ہیں اگر نہ دیں تو ہمارے جانوروں کے دودھ کی جگہ خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت جی گرامی وہ عورتیں حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آنا شروع ہو گئی۔ جب اس جوگی نے دیکھا کہ میرے پاس لوگوں کا آنا کم ہو گیا ہے، اس نے پہلے تو اپنے کچھ لوگ بھیجے، غلام بھیجے جو جا کے حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قرب میں بیٹھے تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ جب وہ جوگی جو ہے نہ رکا تو وہ چلا گیا حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس۔ اس نے کہا آپ مسافر ہو، آج رات تک یہاں سے نکل جاؤ۔ حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا میں یہاں خود نہیں آیا، کسی کے بھیجنے پر آیا ہوں، وہ حکم فرمائے تو چلا جاؤں گا، اگر وہ حکم نہ فرمائے تو مجھے یہی رکنے کا حکم ہے، میں تو یہی رکوں گا۔ حضرت جی گرامی اس جوگی نے فوراً آپ کو ڈرانے کے لیے ہوا میں اڑنا شروع کر دیا۔ ذہن یہ تھا کہ حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو جانتا نہیں تھا۔ اس نے کہا یہ مسافر ہے، میں ہوا میں اڑ کر دکھاؤں گا، شعبدہ بازی کروں گا تو یہ ڈر کر چلا جائے گا۔ اللہ اکبر! حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ڈرے نہیں، آپ نے پاؤں میں لکڑی کے جوتے پہنے ہوئے تھے جنہیں کھڑاوے کہا جاتا ہے۔ آپ نے جوتے اتارے اور ان جوتوں کو اشارہ کیا، حکم دیا، جیسے ہی وہ جوگی ہوا میں اوپر اڑتا جاتا جوتے اس سے بھی اوپر زیادہ اڑتے چلے گئے، اور جیسے ہی وہ اور بلندی کی طرف اڑنے کا ارادہ کرتا جوتے اس کے سر میں بجنا شروع ہو جاتے، اس کے سر میں جوتے لگتے، جیسے جیسے نیچے آتا جوتوں سے بچ جاتا۔ حضرت جی گرامی ہوا میں اڑنے کے بعد جب جوتے سر میں لگے تو فوراً نیچے آ کر حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے قدموں میں گر گیا، معافی مانگی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا۔